بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم قارون بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا چچا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی خالہ کا لڑکا تھا۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زیادہ مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کا اٹھانا تو بہت دور کی بات، اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قوت والی ایک جماعت ان چابیوں کو اٹھانے میں بوجھ محسوس کرتی تھی۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو انسان میں تکبر ہو جاتا ہے۔ قارون نے اپنے مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر بغاوت کی، یعنی فخر کیا اور ان کو حقیر جانا، اپنے مال پر اترانے لگا۔ اس کی قوم نے اس سے کہا، دیکھ تو اترا مت، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اترانے والوں کو پسند نہیں کیا، اور تجھے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے دار آخرت کا طالب بن جا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تاکہ یہ مال موت کے بعد تیرے کام آئے، کیونکہ سب مال اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ ہاں، جس نے آگے بھیج دیا اس کا آگے بھیجا ہوا مال کام دے گا، جو مال آخرت کے لیے نہ بھیجا وہ پیچھے رہ جائے گا اور لوگوں کو مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو 3 کاموں میں لگ گیا، جو کھایا اور فنا کیا، اور جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا، سو اس نے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تم میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال کی نسبت اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جسے اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم سمجھ لو کہ اپنا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تاکہ آخرت میں ثواب ملے، اور وارث کا مال وہ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا، یعنی موت آنے پر خود اسی کا مال اس کے وارثوں کا ہو جائے گا۔ اب ہر شخص سوچ لے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا اور اس مال کو وارثوں کے لیے چھوڑ جانا، یہ اپنے مال سے محبت نہ ہوئی بلکہ وارث کے مال سے محبت ہوئی۔ انسان کا یہ عجیب مزاج ہے کہ جتنا زیادہ مال ہو جائے اسی قدر کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری کروڑوں میں خریدے گا، اور اگر کوئی غریب آ جائے 150 ہاتھ پر رکھ دے گا۔ اگر مسجد اور مدرسہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو 150 روپے سے زیادہ ہمت نہیں کرے گا۔ مالدار اکثر دنیا دار ہوتے ہیں، آگے بھی دنیا پیچھے بھی دنیا، سوتے بھی دنیا جاگتے بھی دنیا۔ اگر نماز پڑھنے لگیں تو اس میں بھی دکان کا حساب لگانے کا دھیان ہوتا ہے۔ قارون کی قوم نے یہ بھی کہا، دنیا میں سے اپنے حصے کو مت بھول جا، یعنی اس دنیا میں سے اپنا حصہ لے لے جو آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ دنیا میں سے اپنا حصہ وہی ہے جو آخرت کے لیے بھیج دیا، وہاں جائیں گے تو وہ مل جائیں گے۔ سورۃ مزمل میں فرمایا، اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس لو گے۔ اس کے جواب میں قارون نے کہا، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ نے میرے ساتھ احسان فرمایا ہے، مجھے مال دیا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، مجھے تو یہ مال میری دانش مندی اور ہنر مندی کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قارون سونا بنانے کی صنعت یعنی کیمیا گری سے واقف تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجارت کے طریقوں سے اور کسب اموال کے مختلف ذرائع سے یہ مال کمایا ہے۔ قارون نے اپنے مالدار ہونے کے گھمنڈ میں یوں کہہ دیا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے میری ہنر مندی سے ملا ہے، اور ناشکری پر تل گیا۔ ناشکر کا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک فرما چکا ہے جو مالی قوت میں بھی اس سے زیادہ تھیں۔ قارون کو اپنے مال پر فخر تھا۔ ایک دن ریاکاری کے طور پر مالی حیثیت دکھانے کے لیے ٹھاٹ باٹ ساز و سامان کے ساتھ نکلا۔ جیسے اس دور میں مالدار لوگ بعض علاقوں میں ہاتھی پر بیٹھ کر بازاروں میں نکلتے ہیں، اور بعض لوگ بلا ضرورت بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، پھر ریاکاری کے لیے لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، اور آنے والوں کو مختلف کمرے اور ان کا ساز و سامان دکھاتے پھرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بیٹی کو جو جہیز دیتے ہیں وہ بھی ریاکاری کے ساتھ گاڑی کے ساتھ آگے پیچھے اس طرح روانہ کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو ایک ایک مزدور ہاتھ میں لے کر یا سر پر رکھ کر گزرتا ہے،
پھر جب لڑکی کے سسرال میں سامان پہنچتا ہے تو آنے جانے والوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر سجاتے ہیں۔ جب قارون زینت کی چیزیں لے کر نکلا اور لوگوں کو لمبا جلوس نظر آیا تو ان کی رال ٹپکنے لگی، کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ یہ بات سن کر اہل علم نے کہا کہ تمہارا انجام برا ہو، تم دنیا دیکھ کر للچا گئے، یہ تو حقیر اور فانی تھوڑی سی دنیا ہے، اصل دولت ہے ایمان کی اور اعمال صالح کی۔ جو شخص ایمان لائے اور اعمال صالح کو اختیار کرے اس کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جائے گی جو اس پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ اسی سے دوسری نعمتوں کا اندازہ کر لیا جائے۔ اور یہ بات جو بیان کی گئی ہے اہل ایمان اور اعمال صالح والوں کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے، یہ بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات میں جمے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ اہل دنیا دیکھنے والے اس پر ریجھ گئے، اب اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، نہ مال کام آیا، نہ جماعت کام آئی، نہ نوکروں اور چاکروں نے مدد کی اور نہ کوئی تدبیر کر سکا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا خزانہ، نہ خود ہے نہ گھر ہے، وہ خود اور اس کا گھر زمین کا لقمہ بن چکے ہیں۔ اب تو وہ لوگ کہنے لگے جو کل اس کے جیسا مالدار ہونے کی آرزو کر رہے تھے، یہ ہماری بے وقوفی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ مالداری پر رشک کیا جائے یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون جیسا مال کثیر عطا نہیں فرمایا۔ اکثر ہمیں مال مل جاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح اتراتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو ہائپ کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔